السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج جو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عزیز بلڈرز کے خوبصورت پروجیکٹ عبداللہ سٹی اسلام آباد نے، جن کا مین آفس نزد امتیاز مال بالمقابل ایمیزون پلازا جی ٹی روڈ رواد پر موجود ہے۔ آپ وہاں وزٹ بھی فرما سکتے ہیں۔ تو انہی کے تعاون سے یہ آپ خوبصورت پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ سفر معراج کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے جو مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، جناب حضرت علامہ بشارت حسین سیالوی صاحب، اور انہی کے ساتھ جناب علامہ احسان الحق قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں دونوں احباب کو دل کے تہہ گرمی سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک کلام پیش کریں گے، اس کے بعد ان کا تعارف اور ان کی زیارت بھی کروائیں گے، پھر ان سے خوبصورت ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منتظر خدا ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کہ منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش الا آج کی رات، فاصلے گٹ گئے یوں قرب بڑا آج کی رات، فاصلے گٹ گئے یوں قرب بڑا آج کی رات، عبد و محبود میں پرتا نہ رہا آج کی رات، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات، جلوہ حسن حقیقت کی ضیا باری ہے، جلوہ حسن حقیقت کی ضیا باری ہے، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، معتبر ہو گئی رفتار صبا آج کی رات، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کے دن صلی علی آج کی رات، منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات۔ کلام کے ساتھ میں بڑھ رہا ہوں اپنے پہلے مہمانان گرامی جناب حضرت علامہ مولانا قاری احسان الحق قادری صاحب کی طرف، اور آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ شب معراج یہ ایک خوبصورت رات ہے، اور اس میں جو واقعہ پیش آیا جو کہ آج سے کم و بیش 1400 سال قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج پر گئے، تو وہ کس طرح سارا معاملہ ہوا اور وہ کیوں کتنا ضروری تھا، اور ہمارے دین اور شریعت کے اندر خاص بالخصوص موجودہ جو پرفتن دور ہے، اس میں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کس طرح اگر کوئی غیر مذہب یا بد عقیدہ شخص آپ کے سامنے آ جائے تو اگر اس کے سامنے ہم نے سفر معراج کو بیان کرنا ہو اور اس کے اوپر اس کو قائل کرنا ہو تو کس طرح کیا جا سکتا ہے، آئیے اس پر حضرت سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو جی حضرت ہمیں بتائیے کہ آج جس موضوع سخن پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ چند ہی روز باقی ہیں، اس کے بعد شب معراج کی آمد ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الرؤوف الرحیم، ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی کشتہ عشق رسالت واہ واہ۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، واہ واہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، واہ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و ثنا، معزز محترم سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں محترم جناب عمر نظامی صاحب کا کہ جنہوں نے آج مجھے معراج شریف کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کر کے تو مجھ گناہگار کو اس پہ لب گشائی کا موقع عطا فرمایا۔ مجھ سے بہت اچھی گفتگو میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشارت سیالوی صاحب وہ فرماتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تمام سامعین سے میں اس بات کا تمام سامعین کے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العالمین نے، میں چونکہ اگر اس پہ طویل بات کروں تو رات تھوڑی پڑ جاتی ہے، واہ واہ، اور یہ زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں اور یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ میں صرف اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ 5-10 منٹ تک میں آپ سے بات کروں گا، اور اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، سبحان اللہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یاد رکھیں کہ معراج شریف کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سفر پہ تشریف لے گئے، اس کے 2 حصے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ دوسرے کا تعلق وہ مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک اور آسمانوں سے لامکان کی بلندیوں تک کا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پہلے حصے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، دوسرے حصے کا ذکر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ میں صرف آج آپ کے سامنے اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، بس اتنی پہ میں بات کروں گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین وہ تمام پاکیوں کا مالک ہے، مالک الملک، ہر شے پہ قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ مالک الملک نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو لفظ اسرا آیا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، سیر و تفریح کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اسرا، سبحان اللہ۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں لفظ اذهب بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اذهب کا مطلب ذهب یذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، لے جانا، جاتا ہے وہ لے جاتا ہے، ذهب یذهب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ واہ 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 واہ، یہاں پر ایک بڑا عظیم نقطہ ملنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ عبد کیوں استعمال فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ہیں، اللہ نے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت قابل توجہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ عبد کیوں بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کسی حضور کی صفت کا بیان کیوں نہیں فرمایا؟
تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ رب ذوالجلال نے اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, وہ تو چوتھے آسمان پہ ہیں, اور لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لامکان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے, لوگ نہ کہیں لوگ چونکہ ظاہری بات ہے لا علمی کم عملی کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک فہم نہ ہو, بات کی سمجھ نہ ہو, کچھ بھی کسی بھی بات پہ تکرار کیا جا سکتا ہے, وہ امت میں انتشار بھی پھیلا سکتی ہے, وہ عادت بن سکتی ہے. جی ہاں, تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا شروع کر دیں. تو اللہ رب العالمین نے جس لفظ کو مخصوص فرمایا, اللہ نے وہ اپنے حبیب کے لیے بے عبدہی کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے جب لا مقام کی بلندیوں پہ بلایا, تو بلانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا, جبرائیل جی مولا, فرمایا جبرائیل جا کر جنت سے نورانی براق جو ہے, واہ واہ, نورانی براق, آج اسے اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ, 70,000 فرشتے لے کر جاؤ, اور ایک جو نورانی براق ہے اس براق کو لے کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لے کے جنت میں 70,000 فرشتوں کا عظیم جرمٹ ساتھ ہے, جب آپ نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ براق 40,000 براق موجود ہیں, اور ایک سے ایک خوبصورت, ایک سے ایک حسین, جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک براق اس نے گردن جھکائی ہوئی ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے. واہ 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 واہ, گریہ زاری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے سواری کا کیسا انتخاب فرمایا. جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گریہ زاری کر رہا ہے, باقی حشاش بشاش ہیں, فرمانے لگے کہ آج تو خوشی کا دن ہے, اللہ کے محبوب وہ زمین سے آسمانوں پہ تشریف لا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو, تم رو رہے ہو. رب نے اس براق کو قوت گویائی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اس براق کو قوت گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا کہ کہاں میرا نصیب, کہاں میں, آج تو کسی حسین و جمیل براق کا انتخاب ہوگا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا بندوبست بنے گا, میں کہاں. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید میرا انتخاب ہو جاتا. جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین, انتخاب کر لیا. براق تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک نے گردن جھکائی ہوئی ہے اور وہ گریہ زاری کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے پسند ہی وہی ہے کہ جو میری بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تقوی, تقوی, جو میری بارگاہ میں جھکنے والا ہے, گریہ زاری کرنے والا ہے, مجھے پسند ہی وہی ہے. فرمایا اسی کا انتخاب کر کے لاؤ, اسی کو لے کے آؤ. اللہ اکبر. میں مطالعہ کر رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اس براق کا انتخاب کیا تو وہ حشاش بشاش اور خوشی سے ناچنے لگا کہ میرے لیے انتخاب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بننے کے لیے, حضور مجھ پہ سوار ہوں گے. جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل براق لے جاؤ اور جا کر آج میرے حبیب کو لے کے آؤ. واہ واہ. حضرت میں یہاں پر قطع کلامی کی معافی بھی چاہتا ہوں. یقیناً جب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو جنت سے لیا ہوگا اور زمین کی طرف سفر شروع کیا ہوگا, تو راستے میں اس کے کانوں میں کہتے ہوں گے کہ آداب دربار رسالت سیکھ لو, کہ کس طرح حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. جب وہ تم پر سوار ہوں تو تم نے کس طرح ادب بجا لانا ہے. ادب کے کچھ تقاضے ہیں. اے براق سمجھ لے وہ ہستی بڑی کمال ہے, میں تمام نوری فرشتوں کا سردار ہوں. سردار ہونے کے باوجود میں جا کے ان کے خوبصورت خوبصورت تلووں کو چومتا ہوں. تو تو بھی سمجھ لے آداب رسالت سیکھ لے, کس طرح وہاں پہ جانا ہے, کس طرح ادب بجا لانا ہے. یقیناً اس کے کام اس طرح کا تو کچھ کہا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا سواری کا انتخاب ہوا. جبرائیل علیہ السلام جب آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اور جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب، پیارے جبرائیل، قبل قدمی ہے کہ یا جبریلو قبل قدمی ہے، اے جبریل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کہیں بے ادبی نہ کرنا۔ اچھا یہاں پر بڑی خوبصورت پھر آپ تو نکتہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو جو دربار رسالت کے آداب ہیں وہ رب خود سکھا رہا ہے، اور پھر براق کو سکھانے والے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام خود سکھا رہا ہے، خود سکھا رہا ہے، اللہ رب العالمین خود سکھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کا یہ حکم ہے، آج کو آپ کو سیر کرائی جائے گی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، آسمان سے لامکان کی بلندیوں تک آپ کو رب العالمین سیر کرانا چاہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس کے لیے تیار ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ براق پہ سوار ہونے لگے، سوار ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت ناظرین کے لیے بہت پیارا جملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر میری ماں ہوتی، واہ 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 واہ، سبحان نبی اللہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر میری ماں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، اللہ، خوشی سے ان کی جناب والا انتہا نہ ہوتی۔ آج وہ پورے عرب پہ فخر کرتی کہ میرا بیٹا آج رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور براق پہ سواری۔ جیسے دیکھیے کہ اگر ایک بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اگر وہ کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو ماں اور باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی والدہ نہیں تھی، آپ کے والد نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب والدہ کی یاد آئی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی بارات بابود کی طرف جا رہی تھی تو آج بڑا خوبصورت منظر تھا، میری والدہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ جب لفظ رب نے سنے کہ میرے حبیب کے دل میں یہ بات آئی، اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ والدہ ہوتی تو وہ کہتی شاید واہ واہ کا لفظ استعمال کر دیتی، محبت بھرے الفاظ استعمال کرتی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سواری پہ سوار ہوئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ، آج آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی گناہگار امت کا خیال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی گناہگار امت کا خیال آ اتنا گیا۔ خوشی کا موقع کہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور وہاں حضور پر دو امت کو عالم یاد صلی کیا جا اللہ رہا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت سرکار امت کو نہیں بھولے۔ جملہ قابل توجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت امت کو نہیں بھولے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں سرکار امت کو نہیں بھولے۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی رب سے ملاقات کرتے ہیں سرکار امت کو نہیں بھولے۔ اللہ آج اکبر، افسوس ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پامال ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی کوئی کیا کہتے ہیں قدر نہیں ہے، ان کی ہمیں ان کی کوئی غور نہیں ہے، ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بالکل بے شک یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے میں ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے اوپر جناب والا اپنا خاندان کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیفیں دیں، آپ کو ستایا، مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اوجریاں پھینکی،
لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرے مالک تیری ذات بلند ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آج سجدہ ریز ہو کے گریہ زاری کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں مولا ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، سرکار اپنی امت کا اظہار کرتے ہیں کہ جبرائیل مجھے آج امت یاد آ رہی ہے کہ کل جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو میری امت کیسے گزرے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ پیارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تیرے نیکوکار امتی ہوں گے میں رب ان کو پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری کا بھی بندوبست عطا فرما دوں گا، یعنی کہ وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ گزر جائیں گے، بہت ان کو میں ایسے گزار دوں، ان کو بڑی برق رفتاری کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کون لوگ گزریں گے برق رفتاری کے ساتھ؟ کون لوگ اس طریقے سے گزریں گے؟ وہ لوگ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا۔ میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ایک پیغام، خوبصورت پیغام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معراج شریف تھا یہ آپ کو خواب میں ہوا، یہ ان لوگوں کا وہم اور خیال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس کی حسین صورت میں اس کا دیدار فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا اس کی حسین صورت میں اس کا دیدار کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی ہے یہ کوئی سرکار کو خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کروں گا، ضرور انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے۔ جی میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا اس کی حسین صورت میں اس کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ دیدار کرنا یہ خواب میں نہیں بلکہ آپ نے عالم بیداری میں رب کے سامنے اس کا دیدار فرمایا ہے۔ اللہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہمیں اس عظیم معجزے کو سمجھنے کی اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کیا کہتے ہیں عظیم اور بابرکت سفر میں ہم گناہگاروں کو نماز جیسی عظیم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس جو نبی پاک کو معراج کرائی، ہم لوگوں کی معراج کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ اس سے بڑی کون سی خوبصورت بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التجا ہے مالک الملک، ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ ملا تھا نماز، اللہ ہمیں اس کو 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر وما توفیق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت فصل اس پہ گفتگو ہوئی اختصار کے ساتھ لیکن جامعہ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم کی ذات ان کو علم عمل میں مزید اضافہ بھی فرمائے۔ اب چلتے ہیں حضرت علامہ قاری بشارت حسین سیالوی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سفر معراج تو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب شب معراج آتی ہے تو اہل ایمان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، ہمارے تبع تابعین کا طریقہ کار کیا تھا، اہل بیت اطہار اور امت کے اولیاء کاملین کا اور فقراء کا طریقہ کیا رہا ہے؟ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ کریم کی ذات کیسی کیسی عبادات سے خوش ہوتے ہیں، کون سے وظائف پر ہمیں زور دینا چاہیے۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی وقت سے آپ انتظار بھی فرما رہے ہیں اور اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرمائے۔ حالانکہ احسان صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ میں آپ کو پہلے دعوت سخن دوں کیونکہ آپ کو انتظار کروانا نہ تو انہیں گوارا تھا نہ مجھے گوارا، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ آپ ساری گفتگو پہلے احسان صاحب جس موضوع سخن پر کر چکے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، تو مزید جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا حضور اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین
आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक या नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले मैं उमर फारूक निज़ामी चिश्ती साहब आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी अकीदत और मोहब्बत से नवाजते हैं और मुझ जैसे नालायक इंसान को आपने इस अज़ीम वाक़े मेराज के अज़ीम मौजू के लिए मुझे आपने लब कुशाई की जो मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन, और आमीन, नाज़रीन को हक़ सुनकर सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। खूबसूरत बात अल्लामा एहसानुल्लाह कादरी साहिब कर चुके हैं। मुझसे जो सवाल हुआ आगाज़ में, क्योंकि बुराक का भी ज़िक्र हुआ एहसानुल्लाह कादरी साहब की दौरान गुफ्तगू में और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र हुआ, तो मैं उसी से ही इस बात को आगे चलाता हूँ इंतहाई इख्तिसार के साथ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये वो मुकर्रब और अज़ीम फ़रिश्ता है कि ये कुछ अंबिया कराम के पास हाज़िर होते हैं तो 11 मरतबा हाज़िर होते हैं, कुछ अंबिया कराम के पास सिर्फ 21 मरतबा हाज़िर होते हैं और कुछ अंबिया कराम के पास सिर्फ 30 मरतबा हाज़िर होते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब और हम गुनाहगारों के लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके दर अक़दस पर हाज़िर होते हैं तो 24,000 मरतबा हाज़िर होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हालांकि जो उम्रें हैं उन अंबिया कराम की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुरु से भी देखा जाए, हाँ, तो उम्रें भी बाकी अंबिया कराम की बेशुमार आका अलैहिस्सलाम की उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन 30 से ज़्यादा की रिवायत जो है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो लिखा है वो 30 से ज़्यादा बाकी अंबिया कराम किसी की और नबी की जो मुलाकात है, जिब्रील का जो आना है, वो सिर्फ जो है वो हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो 24,000 मरतबा है। अल्लाहु अकबर। तो जिस फरिश्ते का दरे रसूल पर 24,000 मरतबा आना जाना है, अल्लाह अल्लाह, तो बाद लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी वो जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए थे, मुलाकात जिब्रील से। अब जिब्रील जो है वो सुबह शाम आका के दर पे हाजिर हो रहा है। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत नुक्ता आप पेश करने जा रहे थे। हालांकि जब आपने बात शुरू की तो मैं समझ नहीं सका कि आप इस पॉइंट को कहां तक लेके जाएंगे, लेकिन सुभान अल्लाह क्या बात है कि जो 24,000 का आपने जिक्र किया और उसे कहां जाके जोड़ा कि जो तनकीद करने वाले हैं उनकी तरफ आपने एक खूबसूरत मैसेज भेजा है कि देख लीजिए कि अगर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात मकसूद होती तो जिब्राइल तो वो हैं जो 24,000 बार खुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ चुके हैं। तो फिर ये बात मानना बिल्कुल वाह सुभान अल्लाह। तो उन लोगों के लिए ये समझ की बात अपनी अपनी है कि जितना आका की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत का आप इजहार करेंगे तो उतना ही आपका वकार मर्तबा बढ़ेगा। बेशक बेशक। तो दूसरा जो ताल्लुक इस रात की इबादत के हवाले से वो बुराक का जो मैंने जिक्र किया, जी जी अल्लामा एहसानुल्लाह साहिब ने कि वो बुराक जो जिसका इंतखाब किया गया वो आजिज़ी में। अब यहाँ से हमें पैगाम क्या है? अल्लाह अकबर। मुझे क्या पैगाम है उम्मत के लिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों और उम्मत के लिए क्या पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को पसंद करता है वो आजिज़ी को पसंद करता है। अल्लाह अकबर। हालांकि अगर मैं यहाँ पर मेरी थोड़ी सी तायीद भी फरमा दीजिएगा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़रे मेराज पर पहुंचे तो आका आगे से अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ए महबूब, दस्तूर हुआ करता है जब कोई किसी की तरफ जाता है तो कोई तोहफे में चीज लेके तोहफा क्या लेते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में वो जो हम हर नमाजी जो अत्तहियात में बैठकर पढ़ता है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो ये कलिमात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के में माली भी इबादती कोली फेली इबादत जो है अल्लाह तेरे लिए है। तो ये आजिज़ी आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश की है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
اپنے بندے کی جو عبادت ہے، عاجزی ہے، اور نماز جو ہے یہ سب سے بڑی عاجزی ہے اس بندے کے لیے ہے، بے شک بے شک، کیونکہ باقی عبادات جو ہیں وہ آپ کیا جھکنا نہیں ہے، واہ، فقط ایک نماز ہے کہ وہ جھکنا ہے۔ اور شب معراج کی جو رات جو رب رسول کی ملاقات کی رات ہے، اللہ اللہ، تو یہاں اس میں مختصر پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ وہ عظیم رات جسے عظیم معجزہ کہا گیا، بے شک بے شک، رب رسول کی ملاقات، وہ اس رات کو امت کے لیے بالخصوص مجھے کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی جو ملاقات ہے، جب ہم زمین پر مصلی بچھا کر بیٹھیں گے اور رب سے التجا کریں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے، وہ اس ملاقات کو تصور میں لا کر رب سے التجا کریں گے تو رب کریم یقیناً اپنے محبوب کی برکت سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے اپنے امت کے گناہ معاف فرما دے گا، اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک بے شک، تو یہاں پہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ صحابہ کی بات ہوئی ہے کہ صحابہ کیا عمل کرتے عمل تھے، کیا تھا، تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، واہ واہ، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اللہ اکبر، شہد سے زیادہ وہ میٹھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس نہر سے سیراب فرمائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ایک روزہ رجب کے مہینے کا، تو اس نہر سے، جس نہر کا نام بھی رجب ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو دیکھو کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اس رجب کے مہینے کے اندر تو اس کو وہ نہر سے سیراب کیا جائے گا، اللہ اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ بے شک بے شک، اور اسی طرح ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی ان کا قول بھی ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر 3000 مرتبہ وہ استغفار اس انداز کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ کرے کہ استغفر اللہ یا ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، ان الفاظ کے ساتھ 3000 مرتبہ اس رجب کے مہینے کے اندر جو کلمات یہ ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ رات جو ہے، اس رات کو عظیم رات سمجھا جائے، بے شک بے شک، کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح کہ شب توبہ کی مخصوص ہم انداز میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم خوبصورت اہتمام کیا کرتے ہیں، مساجد میں بھی خوبصورت محفل ہوتی ہیں، تو امت کے لیے بھی خوبصورت پیغام ہے کہ اگر کوئی اور نہیں تو اجتماعی طور پر کوئی خوبصورت سا اہتمام کر کے اپنی مساجد کو آباد، اس رات کو مساجد کو آباد کیا جائے، اس میں شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، واقعہ معراج بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر، جوانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، آگاہی پیدا ہو کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ خاص کر بالخصوص جو ذہنی خلفشارز ہیں، جو مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کس طرح بیان کر رہا ہے، آج امت مختلف جو فرقہ واریت کے جو وار ہیں پے در پے ہو رہے ہیں اور امت بٹ رہی ہے، تو اس پر بھی یہ بڑا ایک اچھا امپیکٹ جائے گا کہ جب ائمہ کرام مساجد میں بیٹھ کر واقعہ معراج کے حوالے سے جو نئی آنے والی نسل ہے، نوجوان نسل، جس کے کندھوں پر بعد میں اس دین کا بوجھ آنا ہے اور جنہوں نے اس دین کو ساتھ لے کر تا قیامت تا حشر چلنا ہے، تو اس کے لیے بھی خوبصورت پیغام بن جائے گا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ائمہ کرام، خطبہ حضرات، حفاظ قرآن جتنے بھی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر محلے میں جتنے بھی، جس مسجد کے اندر امام صاحب ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس میں اہل محلہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اعلان کریں یا بتائیں کہ ہاں آج مسجد جو ہے اللہ رسول کا ذکر ہوگا، تو وہ اس میں آ کر شامل ہو کر سیکھیں، بیٹھیں، سمجھیں۔ یہ ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، لیکن یہ جو بابرکت راتیں ہوتی ہیں، فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سے محبوب کی امت کو یہ فضیلت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب جس طرح ہفتے میں ایک جمعہ کے دن ہے،
پورے 7 دنوں میں افضل دن جمعہ کا جمعہ کے دن جو ہے وہ افضل دن ہے، اس میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ صاف ستھرا ہو کر اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو جتنے قدم چل کے جاتا ہے خوبصورت اجتماع اور سب کا ملنا آپس میں اور وہاں پہ بیٹھ کے ذکر کرنا، پھر اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب جمعے کا دن جو ہے جو قبولیت کا لمحہ اس کے اندر آتا ہے، اور اس میں ہر قدم جو اٹھنے والا وہ باعث بخشش ہے، ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر وہ رات کتنی عظیم ہے کہ جس رات کو اللہ رسول اپنے محبوب کے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جس میں کہا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ 90,000 رب کریم نے اپنے محبوب سے کلمات ادا کیے ہیں، کلام 90,000 جس کے لیے 30,000 خاص کے لیے بھی 30,000۔ اب 30,000 جو تھی وہ اللہ رسول کے درمیان تھی۔ واہ واہ، وہ راز تھا، وہ راز تھا، وہ کسی پر وہ خدا نہیں کھلا، وہ کھلا نہیں اچھا تھا۔ ایک بار حضرت کھلا تھا، وہ ذرا آپ بتائیں گے تو اگر بڑا مزہ ہے۔ ایک دفعہ وہ خدا کھلا تھا، وہ کھلا تھا تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا سر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں رکھ کر، واہ واہ واہ، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ جو مومنوں کی ماں ہیں واہ واہ، اور رفیقہ حیات ہیں، دو جان کائنات، واہ واہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ تو اس وسلم، وقت دریائے رحمت جوش میں واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عائشہ آج کیا مانگتی ہو، آج طلب کرو، طلب عطا کرو۔ کریں گے۔ واہ، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ آج آپ نے کہہ دیا تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ آج وہ بالکل یہاں پر بڑی خوبصورت حضرت جو آپ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتی ہیں کہ حضور آج اگر اتنی مہربانی فرما رہی ہے، ایک مہربانی کہ میں مشورہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں مشورہ، تو آپ نے فرمایا مشورہ کس سے کرنا ہے؟ کہا کہ میں اپنے ابا جان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ان سے مشورہ کر لوں۔ عظیم عالم، ایک عظیم مبلغ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشورہ اجازت مل گئی، آپ دوڑتی ہوئی گئیں ابا جان کے پاس، جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اپنی بیٹی انہوں نے عرض کی، ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانگ عائشہ، کیا مانگتی ہو؟ تو میں نے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں، تو آپ بتائیں کہ میں کیا مانگوں، کیا طلب کروں، کیا طلب کروں؟ حالانکہ پتا تھا جنت مانگتی تو جنت مل جاتی، جنت مانگتی جنت اگر ملتی، جنت کے حوروں کی سردار بننا چاہتی تو تب بھی بن جاتی، اور اگر مجھے یہ کہا جاتا، میں اگر یہ کہتی کہ 8 جو جنتیں ہیں، ان 8 جو جنتوں کے جو محلات، جو عظیم محلات ہیں، وہ میرے نام کر دی جائیں تو وہ بھی ہو جاتے، لیکن مانگا کیا حضور؟ مانگا گیا کہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ اب دیکھو اس موقع پر اپنے ابا جان کو بھی، اب جو لوگ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں جب بات کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بات تم سے کی ہے، واہ 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 واہ، صدیق اکبر سے کیوں پوچھو گی، کیوں پوچھو گی، یہ نہیں کہا گیا، واہ، جاؤ جا کے مشورہ کر لو، مشورہ کر لو۔ جا کے مشورہ کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ آپ آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر جب یہ بات کرو گی اور مانگنا چاہو گی تو مانگو، تو یہ بات مانگو کہ کہو کہ جو راز و نیاز کی جو بات تھی اللہ نے آپ کے درمیان، اس میں سے ایک بات مجھے، اس میں سے ایک بات، راز و نیاز کی ایک بات، راز و نیاز میں سے ایک بات جو تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیونکہ ایک وعدہ تھا اللہ کے ساتھ کہ میں اس یہ راز ہے تو راز ہے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پہلے وعدہ فرما چکے تھے اپنی رفیقہ حیات سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مانگ، تو اب یہ بات بھی تو پورا کرنا تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کریم نے ان لوگوں کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے اہل و عیال سے
جو تعلق جوڑے گا، واہ، محبت کرے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، واہ واہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو ہے وہ جوڑے گا، کسی کے درد کو بانٹے گا، پیار محبت کرے گا، اخلاق سے پیش آئے گا، واہ واہ، تو اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی، خوشی خوشی میں جب گئیں کہ تو آج بہت بڑا راز یہ راز میں نے نکلوا لیا، اور بڑی مجھے پتہ کی بات مل گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے سے، حسن سلوک کرنے سے اور پیار محبت کرنے سے بغیر حساب جنت مل رہی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر آپ ابدہ ہو گئے، رونے لگے، آنسو آپ کے آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ ابا جان، یہ تو خوشی کی بات، یہ اتنی خوشی کی بات جشن ہے، کی بات تھی، تو آپ ابدیدہ ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم اس بات کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، اللہ اکبر، اس کو دوسرے رخ سے بھی دیکھو، تم نے تو ایک رخ دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اور ان سے محبت اور پیار کرنا بغیر حساب جنت ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جو دلوں کو توڑے گا، جو نفرتیں کرے گا، جو عداوت رکھے گا، جو دشمنیاں پالے گا، تو وہ تو بغیر حساب جنت تو نہیں جا سکیں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نے اس رخ کو بھی دیکھنا ہے، اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، ان کا کیا بنے گا، دلوں کو توڑتے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو دوستان محترم، سامعین، پیغام بڑا خوبصورت ہے، پیغام یہی ہے کہ اگر بغیر حساب جنت جانا ہے تو اس رات اللہ سے مانگ لو، واہ واہ، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ لو۔ واہ، ویسے ہونا بھی یہی چاہیے تھا، جس طرح وہ شب توبہ کے موقع پر ہوتا ہے، وہ پرانے بابے کیا کرتے تھے، میں قربان جاؤں ان پر، آج ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہوگا۔ سادہ لوگ تھے، دین کو کم سمجھتے تھے، دنیا کو کم سمجھتے تھے، ہیر پھیر سے واقف نہیں تھے، فراڈ، چکر، ان چیزوں سے وہ دور تھے، لیکن وہ ایک بات کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب شب توبہ آتی تو اس پر وہ تمام احباب کے گھر گھر جا کر ایک دوسرے سے معافی مانگا کرتے تھے کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے، وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، تو یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر اسی چیز کو شب معراج کے حوالے سے بھی اگر ہم امپلیمنٹ کریں کہ ہمیں یہ باتیں دیکھیں، معافی ایک ایسا سلسلہ ہے اور توبہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو یہ سلسلہ پھر ختم کر دیا جاتا ہے، انسان توبہ نہیں کر سکتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ساتھ ہو، کوئی بھی اچھا موقع آ جائے، جمعے کا دن ہی یا جمعے کے دن کو بھی عید کا دن سمجھتے ہیں، اگر آپ جاتے ہیں مسجد میں تیار ہو کر، اپنے من کو صاف کرتے ہیں، اپنے تن کو صاف کرتے ہیں، تو جا کے کم از کم اپنے دل کی تھوڑی سی صفائی کر کے کسی کے سامنے یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ شعبان کی 15ویں شب کو ہی رات سمجھتے ہیں کہ وہی توبہ کی والی رات ہے، جی، یا رمضان کے آخری عشروں کے لیلۃ القدر کی راتیں جو ٹھیک ہے وہ راتیں افضل ہیں، فضیلت والی ہیں، مقام والی ہیں، توبہ استغفار والی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو خوشی کے ایام ہیں، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعۃ المبارک کی شب جمعہ ہے، اور جس طرح یہ اب معراج کا جو شب معراج، یہ بھی ایک خوشی کا مقام ہے، بے شک اہل مومن کے لیے، اہل اسلام کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہاں پر تو اس موقع پر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا، استغفار کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، تو رب کریم تو کتنا خوش ہوگا اپنے بندے سے۔ تو خوشی کے لمحات کے اندر بھی اللہ سے مانگیں، بے شک مانگنا چاہیے جی، بالکل، گناہوں سے معافی بھی مانگیں، رزق بھی مانگیں، اولاد جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اولاد مانگیں، جن کے ہاں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اس اولاد کے لیے فرما برداری مانگیں، ہدایت مانگیں ان کے لیے، اور اس اولاد کو اسلام پر چلنے کی، ماں باپ کی دعا تو اللہ رب العالمین وہ فوراً سنتا ہے، رد بھی نہیں کرتا جب وہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں پکار کرتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ان عظیم لمحات کو کبھی ضائع مت کریں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کے ساتھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے ساتھ التجا کریں، فریاد کریں، اور اللہ سے
तौबा इस्तगफार करें और महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी मांगें। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में सफ़रे महराज का जो वाक़या हमने कारी जनाब मोहम्मद एहसानुल्लाह कादरी साहब से समाअत किया, और उसके बाद फिर खूबसूरत अंदाज में बिशारत हुसैन सियालवी साहब हमें फरमा रहे थे कि हमें किन किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। यही महराज का लुबे लबाब भी है और यही चीज़ हमें समझनी भी चाहिए, उसका मकसद भी यही है, उसका मतलब भी यही है, और ये खूबसूरत रात हमसे यही तकाजा भी करती है। तो ये खूबसूरत ट्रांसमिशन में फिर बताना चाहूँगा कि अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद के तावन से आप तक पहुँच रही थी, जिनका मेन ऑफिस अब्दुल्ला सिटी का जो मेन ऑफिस जी इम्तियाज़ माल बिलमुकाबल अमेज़न प्लाजा, ये जीटी रोड रवात पर मौजूद है। आप वहाँ विजिट फरमाइए। जो अहबाब चाहते हैं और जो कारोबारी अहबाब भी हैं जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया जाए और बाद में उससे अर्निंग या मुनाफा हासिल किया जाए, वो हज़रात भी वहाँ विजिट फरमा सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ विजिट फरमाइए। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल नज़दीक नया जो रिंग रोड बनने वाला है उससे चंद ही मील की मुसाफत पर इस खूबसूरत सिटी को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। अजीज़ बिल्डर्स का ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और उन अजीज़ बिल्डर्स के इस प्रोजेक्ट अब्दुल्ला सिटी की तरफ से जो हमें स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत ताइफ हैं जो हम उलमा की खिदमत में पेश करेंगे। हजरत ये अब्दुल्ला सिटी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इसे कबूल फरमाइए। और ये हजरत अब्दुल्ला सिटी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, हुजूर इसे कबूल फरमाइए। और नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम दुर्रे नयाब ट्रांसमिशन जो बिलखसूस सफरे मेराज के हवाले से इनेकाद पजीर थी, इसका वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानाने गरामी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।